السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیوں میں ہم جنسیت کا بڑھتا ہوا رجحان۔ اپنی بچیوں کو ان کی سہیلیوں سے دوستی میں حد سے نہ گزرنے دیں، ان کے گھر رات گزارنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اس قسم کے جملوں پر فوراً متنبہ ہو جائیں، میں تو اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سہیلی کے حسن کی حد سے زیادہ تعریف پر بھی کان کھڑے کر لیں، حتیٰ کہ ان کی استانیوں کی ان میں غیر معمولی دلچسپی پر بھی شک کریں۔ کئی کیسز رپورٹ ہوئی ہیں جن میں استانیوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو ولغلا کر جنسی تعلق قائم کیا۔ بالخصوص گرل ہاسٹل میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ بات یونیورسٹیوں اور کالجز سے ہوتی ہوئی اب اسکول تک آ چکی ہے۔ بچیاں کون سا لٹریچر پڑھ رہی ہیں، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ میں کیا دیکھ رہی ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ آپ بچوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہر ایک ٹوٹی پر خبر رکھ سکیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان طریقوں کو ماہرین سے سیکھیں۔ ٹیکنالوجی میں بچوں سے ایک اسٹیپ آگے رہنے کی کوشش کریں، لیکن بچوں کا ہرگز علم نہ ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ بھاڑ میں گیا انگریزوں کا پرائیویسی کا درس۔ یہ خبیث بچوں کو پرائیویسی کے بہانے والدین سے الگ کرتے ہیں اور پھر اس پرائیویسی کے دوران ان کے ذہنوں میں اپنی کتابوں اور میڈیا کے ذریعے زہر الٹتے ہیں اور ہم جنسیت کو ایک نارمل انسانی رویہ باور کرواتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے بیسٹ سیلر ناول میں الحاد اور ہم جنسیت کی تعلیم ہے۔ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی مذہب اس قبیح فعل کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ہم جنسیت سے اگلا پڑاؤ الحاد ہے۔ ہم جنس پرستی کفر نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والا راستہ اور شیطان کا ہتھیار ضرور ہے۔ اور میرے نزدیک ایک انقلابی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کم عمری میں ان کی شادی کر کے ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تو کم از کم ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی اور حیا کی بھی حفاظت کریں۔ دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے ساتھ تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری ملاپ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں، اور عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں بھی زناکار ہیں۔ دوسرے موقع پر صرف عورتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ عورتوں کی ہم جنسیت اس کی آپس کی زناکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت پر فقہ میں کہا گیا ہے کہ اگر دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کی تکمیل کرتی ہیں تو وہ دونوں زناکار ہیں اور لعنت کی مستحق ہیں۔ حفظی ما تقدم کے طور پر اس موذی لذت سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر پر سونے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے جسم کی قربت کے مواقع میسر آتے ہیں اور ہم جنسیت پروان چڑھتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ عورت کسی دوسری عورت کے سطر کو دیکھے۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے، اس حال میں کہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اسی طرح عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس حدیث کی حکمت پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ یہی جذبات جب بھڑک اٹھتے ہیں تو عورتوں اور مردوں میں ہم جنسیت کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے الگ الگ بستر پر سونا زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔